آصف سعید کھوسا صاحب نے ریمارکس دیے ہیں پاناما کیس کا وجہ کہ پاناما کیس پر ایسا فیصلہ دیں گے کہ 20 سال بعد بھی وہ درست لگے گا. مجھے نہیں پتا اس پہ کنٹینٹ کا تو ظاہر نہیں کو بنتا. میں نہیں اس سے اتفاق کرتا. فیصلہ ایسا ہونا چاہیے اور ہوگا انشاءاللہ جی جو کم از کم 200 سال یاد رکھا جائے. 20 سال کی کیا اوقات ہے. اور اس طرح کی ساکھ کے ججز کی موجودگی میں میری دعا ہے، میری خواہش ہے اور میری امید ہے کہ یہ فیصلہ 200 سال نہیں اس سے بھی زیادہ لمبی عمر پائے اور قوم کی سمت تبدیل کرے اور سپیڈ میں اضافہ کرے. ہمارا اس وقت سفر ہے وہ ریورس کا. تو بہرحال خوبصورت کامنٹ ہے. جی اچھا، چینی میڈیا نے کہا ہے کہ چینی کی عادت اس امر کو یقینی بنائے کہ پاکستان کو مالیاتی بحران کا سامنا نہ کرنا پڑے. IMF نے بھی کہا ہے کہ نئی حکومت کے لیے قرض چھوڑیں. جی دیکھو بات سنو، یہ ڈار ہماری یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا، میں کہتا ہوں میں متعصب، کوئی ادارہ ہے متعصب ہو سکتا. IMF جھوٹ بولتا ہے کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں، میں بھی بکواس کر رہا ہوں. ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے کہ وہ 2-3 سال پہلے زیادہ آسودہ تھا یا آج ہے. سب سے بڑا اکانومسٹ، سب سے بڑا ماہر معاشیات ہوتا ہے گھر کا چولہا. رائٹ. گھروں کے چولہوں سے پوچھو. یہ جو ترقی کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی میں بیان کروں. جی میری فارمل ایجوکیشن ہے، میں عام فہم طریقے سے تاکہ بچہ بھی کو ٹین ایجر بھی سنے تو اس کو سمجھ آ جائے. پاکستان کی معیشت ایک ایسی موم بتی کی طرح ہے جسے دونوں طرف سے آگ لگا دی گئی ہے. اور اب سے نہیں، کب سے. ایک طرف یہ موم بتی جلائی گئی ہے کس لائٹر سے؟ بدیانتی، کرپشن، لوٹ مار کا لائٹر. دوسرے اینڈ پہ نااہلی کا لائٹر. سو پاکستانی معیشت، اور یاد رکھنا کسی کو ہوش ہے، کسی کو اندازہ ہے کہ پاکستان میں فوجی پینشنرز کی تعداد کیا ہے. اور نیپولین جیسے ملٹری جینیس نے کہا تھا کہ فوجیں پیٹ کے بل چلتی ہیں. جنگ اور دفاع بڑے مہنگے کام ہیں. جیسے یہ اکانومی کھائی گئی ہے، لوٹی گئی ہے، خدا معاف کرے مجھے تو ہال اٹھتا ہے. یہ گپڑی ہیں، گپے چھوڑتے غلط سلط مضمون لکھتے ہیں، مس گائڈ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں چھوڑو، میں غلط کہہ رہا ہوں. اپنے چولہے سے پوچھ لو کہ کیا حالات ہیں. وہ اب راضی ہے، یہ 2 سال پہلے راضی تھا. رائٹ. ختم. اچھا، عرفان اللہ مروت کی پیپلز پارٹی میں شمولیت پر آصف بھٹو زرداری اور بختیار بھٹو زرداری نے کافی شدید مخالفت کی. دیکھیں بات سنیں، یہ پہلی بار، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں مرحومہ مغفورہ، پہلی بار میرا دل کیا کہ میں ری وزٹ کروں، چونکہ مجھے لگا ہے کہ پیپلز پارٹی میں ضمیر نام کی کوئی چیز زندہ ہے. اچھا. چاہے بیٹیوں کی صورت میں ہو، اور بہت بابرکت ہوں. میں کہتے بیٹیاں بہت بابرکت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بابرکت بیٹیاں ہیں جنہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے. اللہ برکت ڈالے. I never had anything against پیپلز پارٹی. تو لیکن پتہ نہیں کیوں میری سکس سینس یہ کہتی ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو اور ضیاء الحق کی باقیات کے آخری ایپیسوڈز چل رہے ہیں. ضیاء الحق کی باقیات، یہ پاناما اینڈ کمپنی، اور وہ تو باقیات. لیکن یہ دونوں جو ہیں بچیاں، یہ بختیار اور آصفہ، ماشاءاللہ ہیٹس آف ٹو دم، آواز اٹھائی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ فرعون کے گھر موسیٰ. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سندھ واٹر کمیشن کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے صاحب کہ سندھ میں کہیں بھی عالمی معیار کا پانی پینے کے لیے دستیاب ہی نہیں ہے. ہم یہ فیوریٹ سبجیکٹ میں دیکھو بات سنو، پاکستان میں تو یہ ہو رہا ہے کہ لائف سیونگ ڈرگز، زندگی دینے والی دوائیں زندگیاں چھین رہی ہیں. کیسے؟ یہ بھارت سے
بہت جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز سے میچ نہیں کرتی وہ مشینری زنگ آلود خریدتے ہیں. عام پانی سے، جراثیم آلود پانی سے انجیکشن سیرپ جو آپ کے ٹیبلٹس تیار کرتے ہیں، اور ان پائپس کے ذریعے جن پہ فنگس ہوتی ہے، جن پہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کائی وہ موجود ہوتی ہے، تو جہاں یہ لیول ہو وہاں صاف پانی ڈھونڈنا یہ ویسے کمال ہے. پانی ہے اتنے ڈھیٹ ہے، کسی کو شرم بھی نہیں آتی. میں کم از کم بڑھ تو نہ ماروں نا، ایٹ لیسٹ آئی کین کیپ کوائٹ. آپ بڑبڑ کرتے رہو، بولتے رہو، میں ڈھیٹوں کی طرح بیٹھا رہوں. یہ جیسے آگے اپنے وزیر اعظم کا دفاع کرتے ہیں، یا جیسے ترقی ہو رہی ہے، فلانا ہو رہا ہے، ڈھمکانا ہو رہا ہے. حال یہ ہے کہ ہاں سندھیوں کو، ہمارے بھائیوں کو پینے کا صاف پانی پورے سندھ میں دستیاب نہیں ہے. پنجاب میں بھی یہی ویسے 70 سال میں. ہاں یہاں تو آج سے 4 to 6% ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں. ہاں جی. اچھا مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. سب آن اے ویری لائٹر نوٹ مجھے ایک بات یاد آئی تھی کہ سبھاش کپور نے، جو کہ جولی LLB2 کے ڈائریکٹر بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، ان کو میسج کیا تھا کہ آپ مووی دیکھیے گا. کیا آپ نے مووی دیکھی ہے؟ ہم نے دیکھی. مجھے اس لیے بھی اچھی لگی کہ میرے وہ مزاج کے قریب تر ہے، بہت ہی قریب ہے. سو آئی انجوائڈ دا مووی، اور ان کو مبارکباد اس پہ دینی چاہیے. اور میں تو شکریہ بھی ادا کروں گا کہ ہاں مطلب جی بالکل بامبے سے تو بہت مہربانی ان کی. چلیں اچھا خوبصورت. رائٹ ایک ای میل میں شامل کرنا چاہوں گی. مرتضی خان نے ملتان سے میں لکھا کہ مستقبل کیا ہے احسن صاحب، کیسے آپ اسے دیکھتے ہیں؟ مستقبل دراصل ماضی ہوتا ہے. یہ ماضی اور حال کا ہی دوسرا روپ ہے. کیسے؟ جیسے فصل جوان ہو جاتی ہے تو آپ ہارویسٹ کرتے ہو، اس کو کاٹتے ہو، تو وہ تو ماضی میں آپ نے بیجی ہوتی ہے نا. تو ماضی میں آپ نے جو کچھ کیا ہے، یا آج آپ جو کچھ کر رہے ہو، کل اس کی جو فصل تیار ہوگی وہ مستقبل. کوئی اچھا اگر کسی قوم کا، کسی فرد کا ماضی اور حال متوازن نہیں ہے تو اس کا مستقبل بھی ڈیفینیٹلی غیر متوازن ہوگا. ایک اور بات جو میں بے شمار بار کر چکا ہوں کہ جو اپنی تاریخ کو، اپنے ماضی کو مسخ کرتے ہیں، گلوریفائی کرتے ہیں، یا اپنی غلطیوں کی نشاندہی نہیں کرتے. میں خود ملامتی کی بات نہیں کر رہا کہ آپ نے اپنے آپ کو ریڈیکیولی کرنا ہے، اور قطعاً نہیں. تو آپ پھر امپروو کر نہیں سکتے. آپ اپنے پہ امپروومنٹ کے، بہتری کے سارے دروازے بند کر لیتے جب تک آپ آج اگر آپ اپنے حال کو نہیں ٹھیک اینالائز کرتے، اپنے ماضی کو نہیں آپ ٹھیک اینالائز کرتے، تو یہ مستقبل کا پودا جو ہے وہ حال کی زمین پہ اگتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ اس طرح کا. اور ایک اور بات، آج کل کی ماڈرن دنیا میں مستقبل کے 2 ستون ہیں جی، ہتھیار اور اوزار. دونوں کی اگر آپ دونوں کا باٹم لائن کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، وہ ہے ٹیکنالوجی. ہتھیار کا اور اوزار کا، ماڈرن اوزار کا تعلق ٹیکنالوجی سے. سو جن کے پلے یہ نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، جتنے مرضی چلے کاٹ لو، فیوچر برائٹ نہیں ہونے یو ہیو نو فیوچر. تو اور جس کو آج کے تقاضوں کا علم نہیں ہے، آج کے پریزنٹ، ہاں، سمجھو اس کا مستقبل مر گیا. قرآن پاک میں یہ وزڈم ہے کہ مومن اپنے اثر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. یعنی اب جس عہد میں وہ زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو وہ سمجھتا ہے.
اور وہ ان کو میچ کرتا ہے, ان کو میٹ کرتا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے, اس کے مطابق ڈھلتا ہے. رائٹ. وہ ٹھیک ہے, کوئی پتھر کو وٹا نہیں ہوتا, وہ وقت کے ساتھ ساتھ. اچھا, پھر یہ بھی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو. فراست کیا ہے یہ پھر کسی وقت میں آپ کو بتاؤں گا. خالد بن ولید میدان جنگ میں ایک گایا کرتے تھے, جی. انا خالد بن ولید انا فارس الفرید انا سیف اللہ. میں ولید کا بیٹا خالد ہوں, میں منفرد شاہ سوار ہوں, فارس الفرید انا سیف اللہ, میں اللہ کی تلوار ہوں. Right. ٹھیک ہے. سو مومن کی فراست وہ رکا ہوا جوہر نہیں ہوتا, وہ بفرا ہوا دریا ہوتا ہے. یہ میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ چھرا اٹھا کے کام شروع کر دو, یہ ہے حصول علم. رائٹ. ٹھیک ہے. اچھا, ملٹری کوڈ کے حوالے سے ہم نے آسما چانڈی کے کامنٹ کو ہم نے لاسٹ ٹائم اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا, کافی ہمیں فیڈ بیک آیا پازیٹیو. تو کچھ لوگوں نے اس سے ضمنی ایک سوال نکالا ہے کہ ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں. اچھا, اس کا جواب میں ڈفرینٹ جگہوں پہ میں 2-3 بار کر چکا ہوں. دیکھو بات سنو, انسانی حقوق ہے نا, سادہ کر دیتے ہیں, ہیومن رائٹس. رائٹ. انسانی حقوق ہونے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. اگر آپ جانور ہو, اگر آپ درندے ہو, اگر آپ بھیڑیے ہو, آپ کے کوئی حقوق نہیں, بھلے آپ کی شکل انسانوں سے ملتی ہو. یو انڈرسٹینڈ. دیکھنے میں تو سانپ ایسا خوبصورت ہوتا ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ گلے لگا لیں. اتنا خوبصورت سانپ ہے, ٹھیک ہے, اتنا وحشی جانور. اب دیکھو, بھیڑیا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, میں جو کتے شتے رکھتا ہوں, میرا سیکشن یہ مجھے بہت پسند ہے, بڑا ایلیگنٹ ہوتا ہے. تو اگر کتا بابلا ہو جائے تو چاہے لاڈلا ہی ہو, اس کو گولی مارنی پڑے. ہیومن رائٹس یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا بڑا میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے, بڑی دلیر عورت ہے, لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں جو فیشن بنی ہوئی ہے. بولتے جاتے ہیں ڈیموکریسی, اور بھئی ہے کہاں, آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر لو, ثابت کر دو کہ یہ ہے. بکواس ہے, نہیں ہے. تو جو ہے ہی نہیں, اس نے کیا ڈیرے